کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی نے آج حلقہ یاقوت پورہ کے MLA جناب الحاج ممتاز احمد خان اور مقامی سرگرم کارکن جناب اعجاز علی قریشی ایڈوکیٹ کے ساتھ ڈبیر پورہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی تکالیف کے سلسلے میں فوراً متعلقہ محکموں کو ہدایات بھی جاری کی۔ اس موقع پر علاقے کے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہت سارے سرگرم کارکن بھی ان کے ساتھ موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کے آغا پورہ علاقے میں واقع ایک اسکول کے طلباء و طالبات میں علاقے کی شہرت یافتہ سماجی خدمتکار ڈاکٹر بشرا نے آج اپنی ٹیم کے ہمراہ میزلز کے ٹیکوں کا انتظام کروایا اور بتایا کہ ابھی تک ان کی ٹیم نے علاقے کے 30 سے 35 اسکولز کے تقریباً 8000 بچوں میں میزلز کے ٹیکے لگوا دیے ہیں تاکہ بچوں میں یہ بیماری پھیل نہ سکے۔ ریاست تلنگانہ کے CM KCR کی ایک شاندار بات رہی ہے کہ وہ حیدرآباد کی صحیح تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سابقہ میں حکمرانوں نے کیسی حکومتیں کی تھی اور عوام کیسی خوشحال تھی، لیکن فی زمانہ خود غرض، فسادی اور شیطانی ذہنیت رکھنے والے لوگ نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ ساری ریاست اور سارے ملک میں سرگرم رہے ہیں اور لوگوں کو بہکانے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ رہی عوام تو وہ صدا کی بھولی ہے، جو کہا جاتا ہے سن لیتی ہے، تبھی تو بدماشوں کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ ابھی شہر حیدرآباد میں 17 ستمبر کو یوم نجات منانے کا فسادی چرچا چل رہا ہے، لہٰذا شہر کے ممتاز شہریوں جیسے وائس آف تلنگانہ کے کیپٹن ایل پانڈو رنگا ریڈی، دکن ڈیموکریٹک الائنس کے ڈاکٹر چرنجیوی اور تعمیر ملت تنظیم کے جناب ضیاء الدین نیّر کے ساتھ ساتھ بہت سارے معززین نے حکومت سے اپیل کی کہ شہر میں انتشار پھیلانے والے لوگوں سے وہ ہوشیار ہو جائیں، ورنہ وہ فساد برپا کر کے حکومت کو بدنام کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جمہوریت میں سب کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ بات عقل کی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں عقل نہیں، سر گنے جاتے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں۔ ان قائدین نے بتایا کہ 17 ستمبر 1948 کو ریاست حیدرآباد میں آپریشن پولو کے نام سے جو خون ریزی ہوئی تھی وہ ٹھیک جالیانوالہ والا باغ کے سانحے کی طرح تھی، اور اس وقت کے لیڈرز نے ثابت کر دیا تھا کہ غلامی سے آزادی کے بعد بھی وہ انگریزوں کے ذہنی غلام واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے یہ کیپٹن پانڈو رنگا گورکھا رائفلز کی اسی ریجمنٹ میں رہے ہیں جو اس وقت حیدرآباد میں داخل ہو کر قتل عام کی تھی۔ کیپٹن نے بتایا کہ انڈین آرمی کے ساتھ اس وقت 5 راجہ رجواڑوں کی افواج جیسے جودھ پور، میسور، تریونڈرم نے بھی اپنی فوج شامل کر دی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ فرقہ پرست بہت سارے لوگ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے مرٹھواڑہ کے علاقوں لاتور، عثمان آباد، اورنگ آباد، بیڑ اور پربھنی، رائچور وغیرہ میں وہ ظلم ڈھائے کہ شیطان بھی شرما گیا ہوگا۔ لیکن آج پھر شیطان لوگ سر اٹھائے کچھ مطالبے کر رہے ہیں، ہوگا کچھ زیادہ نہیں، کوئی اگر کسی کو مارتا ہے تو وہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا۔ بہرحال انسانیت اسی میں ہے کہ جیو اور جینے دو۔ اس موقع پر سبھی لوگوں نے CM KCR سے اپیل کی ہے کہ وہ فسادیوں سے نہ ڈریں بلکہ وہ اوپر والے پر یقین رکھیں جو کہ ان کا حقیقی ساتھ دینے والا ہے۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن، عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلیوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ ضلع
حیدرآباد کی ساؤتھ زون محکمہ پولیس کے اشتراک سے تلنگانہ جاگرتی کے لوگوں نے آج شہر میں فری پولیس کانسٹیبل ٹریننگ کا ایک رجسٹریشن کیمپ منعقد کیا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس کیمپ کو محکمہ پولیس کے ساؤتھ زون کے ڈائنامک ڈی سی پی شری ستنائن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے مخاطب کیا۔ میڈیا نے کیمپ میں شریک کئی طلباء و طالبات کے خیالات بھی جانچے۔ شہر حیدرآباد کے گن پارک پر آج ریاست کے تباہال کسانوں نے ایک زبردست دھرنا منظم کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فی الفور کسانوں کی طرف توجہ دے کر انہیں خودکشیاں کرنے سے بچائے۔ سکندرآباد کے علاقے لالا پیٹ کی ایک NGO نے خبر دی ہے کہ CBN کالونی کے لوگوں کو وہاں پر واقع کارتک فنکشن ہال منتقل کر کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ شہر کی سائبرآباد پولیس نے آج انووا کار کی چوری کی ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے چور کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ تفصیلات کے بموجب حلقے راجندر نگر کے ساکن ایک کاروباری شری وکاس گپتا نے اپنی انووا کار کی گھر کے پاس سے چوری کی شکایت کی اور بتایا کہ ان کا شک ان کے ڈرائیور پر ہے، جو کہ صحیح نکلا۔ ان کا سابقہ ڈرائیور مہاراشٹر کے ضلع رتنا گیری کا ساکن ستیش ولاس کٹالکر نے اپنے ایک رشتہ دار پرنیت بلیرام کٹالکر کی مدد سے اس انووا کار کو چرا لیا تھا۔ بات وہی پرانی نکلی جس کا عادی آج ہمارا سارا سماج ہو گیا ہے، یعنی عیش کرنا، پینا کھانا اور پھر چوری کرنا۔ بہرحال پولیس نے کار برآمد کر کے ایک سیل فون کے ساتھ ساتھ دونوں چوروں کو گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے رین بازار پولیس حدود میں واقع یاقوت پورہ کالونی میں اسلامیہ جونیئر کالج کی عمارت کی تیسری منزل میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے چاروں طرف دہشت پھیل گئی۔ اطلاع دینے پر فائر انجنز فوراً وہاں پہنچے اور کافی دیر کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ نقصان تو بہت ہوا، لیکن کسی کے جل جانے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک اسکول بس کو حادثہ پیش آیا۔ خبر دی گئی ہے کہ اس حادثے میں قریب 15 بچوں کو زبردست چوٹیں آئی ہیں، جن کو قریبی اسپتال منتقل کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شہر حیدرآباد کے ملپلی حدود میں واقع شری ملا پوچما مندر کے آس پاس کے مانگر بستی کے بہت سارے گھروں میں کل اچانک زوردار بارش کی وجہ سے کئی گھروں میں پانی گھس گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے وہاں کے مکین پریشان کن صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ لہٰذا اب بلدیہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ایک نظر ادھر بھی ڈالے۔ شہر حیدرآباد کے ماحول میں عموماً میڈیکل کی دنیا میں دھماکے تو چل ہی رہے ہیں، بعض دفعہ یہ روشنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ خبر ہے کہ منگل ہاٹ امان نگر کالونی کے ساکن ایک فیملی کے معصوم 5 ماہ کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں کلینکل ٹیسٹ کروانے کو کہا، لہٰذا انہوں نے شہر کے شہرت یافتہ وجے نگر کالونی میں واقع وجیا ڈائگنوسٹک سینٹر میں بچے کا ٹیسٹ کروایا، جس کی رپورٹ یہ دی گئی کہ بچہ ڈینگو کے آخری اسٹیج میں ہے۔ اس رپورٹ پر کوئی دواخانہ بھی اس بچے کا علاج کرنے پر تیار نہ ہوا۔ کسی طرح سے AC گارڈز میں واقع نائس ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز نے اس بچے کو شریک کر کے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو ڈینگو نیگیٹو نکلا۔ لہٰذا اس فیملی نے آج وجیا ڈائگنوسٹک سینٹر کے خلاف میں پولیس میں شکایت کروائی۔ اب ہوگا کیا؟ پولیس انہیں جرمانہ کرے گی، انسان تو نہیں بنائے گی۔ آج ماحول میں لوگوں کو انسان بنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا نے 8 سپتمبر کو فزیوتھراپی ڈے منایا۔ اس سلسلے میں شہر حیدرآباد میں بھی فزیوتھراپی کے فری کیمپس منعقد کیے گئے اور تقریباً ان کیمپس میں
800 नौजवानों का फिजियोथेरेपी के जरिए इलाज किया गया। ये इलाज बिना दवा के किया जाता है, मालिश इसका मोटो है। मुतल्लिका लोगों ने हुकूमत से गुजारिश की कि सारे ही मुल्क में फिजियोथेरेपी के बेशुमार सेंटर्स वाक़े हैं, लिहाजा हमारी रियासत में भी एक स्टेट इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल होनी चाहिए। अगर हुकूमत ऐसा करती है तो समझिए मरीज दवाओं और उसके मुज़िर असरात से बच जाएंगे। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में वाक़े तुर्मामिडी गांव के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के तुलबा और तालिबात में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी सेल के सदर जनाब अब्दुल मुकीद चंदा ने आज मुफ्त में बेहिसाब नोटबुक्स तकसीम किए और हुकूमत के बहुत सारे लोगों का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया, जिनमें शामिल हैं रियासत के सीएम श्री के चंद्रशेखर राव, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम, तुर्मामिडी गांव के हरदिल अजीज और डायनामिक सरपंच श्री मोगलैया और वहां के इलाके के टीआरएस के सरगर्म कारकुनों के साथ साथ जनाब इरफान अंसारी को भी मुबारकबाद में शामिल रखा। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। रियासत तेलंगाना की हुकूमत के हालिया गुटखे पर पाबंदी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने शराब पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा शुरू कर दिया है, क्योंकि गुटखा सिर्फ मुंह को खराब कर रहा था, जबकि शराब तो मुंह, सारा जिस्म और भेजे को तक खराब कर देती है। जहीराबाद मंडल के आर्या नगर वार्ड नंबर 18 में एक शराब की दुकान तिरुमला वाइन शॉप के नाम से है, जो कि बस्ती में डाली गई है। लिहाजा लोग उस शराब की दुकान से शराब खरीद कर वहीं पीते हैं और पीकर वो गुलगपाड़ा मचाते हैं कि सारी बस्ती वालों का जीना दूभर हो गया है। हर तरफ गंदगी भी फैलाते रहते हैं। इलाके के सरगर्म समाजी कारकुनों ने बताया कि इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एमआरओ और आरडीओ को शिकायत रवाना कर दी गई है और हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो शराब की इस दुकान को कम से कम बस्ती से हटा दे। बल्कि अच्छा तो ये होगा कि सारे रियासत में अगर शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। भारत में हिंदी दिवस के खास मौके पर वजारत दाखिला की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी रहे भारत के सदर श्री रामनाथ कोविंद। इस मौके पर सदर मोहतरम ने सारे ही मुल्क में मुख्तलिफ उमूर से ताल्लुक रखने वाले और हिंदी भाषा में नुमाया मुकाम पाने वालों में इनामात तकसीम किए। इस तकरीब की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने की। इनके अलावा कई मरकजी वज़रा और आला ओहदेदार उस तकरीब में शरीक रहे। जापान के वज़ीर आज़म श्री शिंजो आबे अपनी शरीक हयात श्रीमती आकी आबे के साथ भारत के दौरे पर तशरीफ लाए और उनकी बेगम ने गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात के कुछ फंक्शंस में हिस्सा भी लिया। वो गुजरात यूनिवर्सिटी गई, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इसके बाद उन्होंने माजूर अफराद के एक स्कूल का दौरा भी किया और माजूर अफराद की बनाई गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़ों की बुनकरी के काम का उन्होंने मुशाहिदा भी किया। इस मौके पर मासूम बच्चों ने उनकी चाहत में एक गीत पेश किया।